میرا سوال یہ ہے رسول بخش صاحب کہ حکومتوں میں آ کر یہ لوگ اتنی مضبوط لابنگ کیوں نہیں کر پاتے ملکی مفاد میں کہ ہم اپنے مطالبات اور اپنی بات ان کو سمجھا سکیں اور ملک کے حق میں کچھ کام لے سکیں ان سے؟ دیکھیں جو تارکین وطن ہیں پاکستانی مغرب میں، ان کا مزاج ذرا مختلف ہے. ان کا مزاج وہ نہیں ہے جو پاکستان میں عام شہریوں کا ہے. ان کو وہاں سودگیاں ہیں، آزادی ہے، تعلیم حاصل کی ہے، مقام حاصل کیا ہے، اور وہ امریکی نظام کو سمجھتے ہیں، اور اس میں یہ اچھی بات ہے کہ بھرپور حصہ لے رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے ایک اثاثہ ہیں، اور اسی قسم کے اثاثے کو ہندوستان نے اور چین نے خصوصی طور پر استعمال کیا ہے کہ ان کے زرعِ مبادلہ سے اور ان کی سرمایہ کاری سے انہوں نے صنعتیں لگائی ہیں، اور پھر انہی کے ذریعے سے ہی اپنی جو ایک کلچر ہے، ثقافت ہے، قومی شناخت ہے، اس کو ان کو وہ علامت بنا کے اپنے آپ کو مغرب میں متعارف کرایا ہے. وہ ایک لیکن یہ سوچنا، ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ آخر ہماری سیاست میں ایسا کون سا بھونچال آیا ہے کہ ہم نے ان کو اپنے خلاف کر لیا ہے، یا کم از کم اس حکومت کے وہ حق میں نہیں ہے. کہ صورتحال یہ ہے کہ ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ وہ متحرک ہیں اور آزاد ہیں، وہ پاکستان کے حق میں بات کر سکتے ہیں. اگر نہیں کر رہے اور ایک خصوصی جماعت کے حق میں بات کر رہے ہیں تو آخر اس کی ایک وجہ ہمیں سمجھنی چاہیے. دوسری بات جو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کچھ بھی کر لیں وہ کسی بھی حکومت کو اس حد تک متاثر نہیں کر سکتے کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں وہ مداخلت کریں. کہ ہیومن رائٹس ایک ایشو ہے، ایک عالمگیر نوعیت کا ایشو ہے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف جو بیرونی دنیا میں کوشش کر رہی ہے، کیا عمران خان کی قید کو، ان کے سزا کو، ان کے جیل میں جانے کو، مقدمات کو جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، اس کو وہ ایک بین الاقوامی ایک شخصیت کے طور پہ ابھار کر وہ ایک ایسا بڑا ایشو بنا سکتے ہیں کہ باہر کے لیڈرز ٹیلی فون کریں یا خط لکھیں ہمارے وزیر اعظم صاحب کو اور ہمارے صدر محترم کو کہ جی آپ ایک بہت بڑی ناانصافی کر رہے ہیں، اور جو بنیادی حقوق ہیں ان کی آپ خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. پوچھ سکتے ہیں لیکن مجبور کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ابھی تک میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف کی بیرون دنیا میں تحریک اس نہج پر پہنچی ہے کہ جہاں پہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے جی آپ ٹیلی فون کریں یا آپ خط لکھیں، لکھ بھی دیں. جس طرح حفیظ اللہ نیاز صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم کیا کہیں گے. کہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ جب میں طالب علم تھا، بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا ہوئی، ہم نے وہاں کے طالب علموں کو، اپنے اساتذہ کو، اپنی جامعہ کو متحرک کیا. سب کے دستخط آج بھی موجود ہیں، دستخط کرائے اور لکھے، ہمارے اپنے صدر صاحب کو بھیجے، یہاں کے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کو بھی، اور امریکہ میں بھی ہم نے بھیجے کہ جی آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں، ناانصافی ہو رہی ہے، پھانسی کی سزا نہیں ہونی چاہیے. کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں ان خطوط کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور پاکستان پہ کسی قسم کا کوئی پریشر بھی نہیں آئے گا؟ دیکھیں بھٹو صاحب کی جو ہے نا سب سے بڑا کیس تھا وہ پھانسی کا کیس تھا، اور اس کے لیے صرف پاکستان کے وہاں کے ہمارے جیسے طلباء، اس وقت سیاسی کارکن موجود ہی نہیں تھے، تارکین وطن استعداد میں نہیں تھے. آج سے میں کوئی 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہ نہیں تھے. تو وہ جو مختلف حکومتیں تھیں، یہاں کے سیاستدان تھے، انہوں نے جو ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور وہاں کے بڑے بڑے وکلاء تھے، انہوں نے کوشش کر کے دیکھ لی کہ یہاں سے کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا. تو یہ دیکھیں کہ ایک ہلچل مچائی ہوئی ہے انہوں نے، اور نہ حکومت کو اس سے کوئی خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے. رسول بخش صاحب یہی سوال میں آپ سے کروں گی، ایک خفیہ کمیٹی، اس کا مقصد کس سے ڈائیلاگ کرنا چاہتی ہے، کس مقصد کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ کافی عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ تحریک انصاف چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہو، اور حکومت کے ساتھ اگر وہ کریں گے تو جب تک حکومت کو آشیرواد حاصل نہیں ہوگی اور کہا نہیں جائے گا حکومت کیوں کرے گی، اور حکومت سے کریں گے تو کیا حاصل کرنا چاہیں گے. کہ سب کو معلوم ہے کہ تضادات کہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، تضادات کی نوعیت کیا ہے، اور
اس وقت تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہے. یہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف میں مسائل ہیں کہ اس میں بھی ان کی اپنی اسٹریٹجی میں تضادات مجھے نظر آ رہے ہیں کہ ایک طرف سے تو وہ ابھی جس طرح اعلان کیا ہے کہ یا آر ہوگا یا پار ہوگا. ایگزیکٹلی. اب پار کو تو ہم سمجھتے ہیں, آر کو نہیں سمجھتے. اصل مسئلہ یہ آر کا ہے, اور آر کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ آر سے راولپنڈی اگر موجود ہے تو یہ پار نہیں ہو سکتے. تو پار ہونے کے لیے پھر یہ بھی ضروری ہے کہ مذاکرات کیے جائیں. اگر مذاکرات کے لیے دوسری سائڈ تیار نہیں ہے تو کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ اور پھر مذاکرات اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا مقصد تو سب کو معلوم ہے کہ وہ یہ ہے کہ جی آپ ایسا کریں کہ کوئی طریقہ نکالیں کہ جس سے کہ انتخابات جو 8 فروری کو ہوئے تھے ان کو کالعدم قرار دیا جائے, نئے انتخابات کا انعقاد کرایا جائے. اب نہیں تو اگلے سال ہمیں کوئی اس قسم کا وعدہ ہمارے ساتھ کیا جائے, اور پھر اس کے بعد آپ سیاست سے بالکل کنارہ کشی کر لیں اور یہ میدان ہمارے لیے اور یہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے چھوڑ دیں. میرا خیال ہے کہ اس میں جو بنیادی یہاں پہ کمزوری ہے وہ اس نظام کی حقیقت کو نہ سمجھنے میں ہے کہ یہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے جو کافی عرصے سے چل رہا ہے, اور یہ ہائیبرڈ وقت کے ساتھ اس کے ساتھ پلس بھی لگ گیا ہے اور یہ زیادہ مضبوط ہو چکا ہے. کیونکہ جو کسی زمانے میں ووٹ کو عزت دو, ہمیں بھی عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ہمیں عزت دو, وہ جہاں پہ پہنچے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے. جن پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے بات کی ہے, اپنا تجزیہ پیش کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف بھی زمینی حقائق سے ادراک رکھتی ہے, انہیں حقیقت کا اچھی طرح سے اندازہ ہے. رسول بخش رئی صاحب, آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں کہ بشرا بی بی کا ہدایات دینا, پارٹی ورکرز کو, ایم این اے ایم پی ایس کو بلا کر کہنا کہ خود کو آپ پارٹی سے باہر سمجھے اگر ان ہدایات پر عمل نہیں کیا, اس کو کیا سمجھا جائے؟ جواب ہی سمجھا جائے. میرا خیال یہ ہے کہ بالکل غیر معمولی سی صورتحال ہے, اور بشرا بی بی کے ہاتھ میں اگر آپ نے پارٹی تھما دی تو آپ یہی سمجھیں کہ یہ کام نہیں ہونا جو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے خیال میں کہ اگر وہ سنجیدہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کن ایک مارچ اسلام آباد کی طرف کرنا ہے تو اس کے لیے ساری پارٹی کو متحرک کرنا ہوگا, اور وہ لوگ جو پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو آپ نے عہدے دیے ہوئے ہیں وہ کوئی ذمہ داری نبھائیں, آگے بڑھیں, پریس کانفرنسز کریں, چھوٹے موٹے جلسے کریں, لوگوں سے ملیں. وہ تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ کوئی فرقہ باطنیہ ہے اس کا حصہ بن چکے ہیں اور مکمل طور پہ وہاں پہ خاموشی ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ پارٹی کے لیے یا تحریک انصاف کے لیے کوئی اچھا شگون ہے کہ بشرا بی بی آپ یہ تحریک مزاحمت اور بڑا فیصلہ کن مارکا جو اسلام آباد میں 24 تاریخ کو ہونا ہے وہ اس کو لیڈ کریں گی یا اس کا انتظام کریں گی. میرا خیال ہے کہ یہ جو ہماری مزاحمت کی سیاست ہے اس سے بھی مجھے ایک مذاق لگتا ہے. اب دیکھیں کہ تحریک انصاف اپنا حاشیہ تو وقت ہی بتائے گا